بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ساجد کی ماں پروین ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب والدہ کے کہنے پر پروین نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ گنتی سیکھنے وہ میرے تایا کے پاس جاتا، اس طرح اس کو تیسری کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ساجد ذہین لڑکا تھا، اس نے تایا سے 6 ماہ پڑھا تو دوسری جماعت پاس کر لی۔ اب وہ تیسری جماعت میں اور میں چوتھی میں تھی۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، تیسری کلاس بھی اس نے 6 ماہ میں کور کر لی۔ یوں چوتھی میں وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ ساجد مجھ سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ اسکول میں مجھ کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے والدین ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، تبھی ہم اکٹھے اسکول جاتے۔ شام کو وہ کتابیں لے آتا، اس کی ماں ہمارے گھر کا کام کرتی رہتی اور ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سبق کی جلد سمجھ آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں بھیا سے پڑھتے تھے۔ شابش اس کو ملتی تب امی کہتی، ساجد تم سارا کو سبق یاد کروا دیا کرو۔ بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ مزید آگے پڑھنے کی خاطر شہر چلے گئے، مگر اب بھی میں اور ساجد ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 9 سال کے قریب ہوگی، اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کا کوئی علم نہ رکھتی تھی۔ ساجد 13-14 برس کا تھا، چونکہ وہ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا، تبھی میری والدہ اس کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور اس سے کہتی تھی، ساجد اسکول میں تم سارا کا خیال رکھا کرو، یہ چھوٹی ہے، اس کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں 2 ہی اسکول تھے، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری۔ دونوں میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ جب ہم نے 5ویں پاس کر لی تو سیکنڈری اسکول بھی ساتھ جانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، 7ویں میں ہم سیانے ہو گئے تھے۔ اب جب ہم تنہا ہوتے، ساجد مجھ سے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی، تاہم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرتی، چونکہ وہ کہتا تھا کسی سے مت کہنا، ورنہ میں تمہاری امی تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنے چچا کے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ یہ دوسری قسم کی باتیں پیار و محبت اور شادی سے متعلق ہوتی تھیں۔ میں ساجد کے ہمراہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور اس کو ایک پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اس لیے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی۔ آپا کے بیٹے کی پیدائش پر وہ ہمارے یہاں آ گئی تھی۔ ننھے کو جنم کی خوشی میں رت جگہ ہوئی تو امی نے ساجد کو روک لیا، کیونکہ مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ گیا تھا۔ اس کو کام میں ہاتھ بٹانے کو امی نے بلایا تھا۔ یہ محفل رات دیر تک جاری رہی، پھر سبھی تھک گئے۔ امی نے اس کو کہا، تم یہی مہمانوں کے ساتھ والے خالی کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بھیا کا کمرہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ اس رات میں اور ساجد جاگتے رہے۔ ہم نے بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کی، کیونکہ میری نیند اڑ گئی تھی اور اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں مجھ کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے، میرا اس کا کوئی میل نہیں۔ حالانکہ ہمارا ذمہ دار گھرانہ تھا اور ملازموں سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا، لیکن ساجد کی بات الگ تھی۔ جب اس کا جنم ہوا، ان دنوں بھی اس کی ماں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں مقیم تھی اور یہ ہمارے جدی پشتی خدمتگار تھے۔ ابھی میری پیدائش نہ ہوئی تھی اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا، تب اس کی ماں اس کو ساتھ لائی اور ہمارے گھر کپڑے کے جھولے میں لٹا دیتی۔ ہمارے گھر پلا بڑا تھا، والدہ اس سے پیار کرتی تھی اور اپنے بچوں کے جیسا جانتی تھی۔ رت جگہ والی شب جب ہم دونوں نے بھیا کے کمرے میں رات بتائی تو اس شب پہلی بار کم عمری کے باوجود میں محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی اور اس نے مجھ سے وہ باتیں کی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ وہ پھٹنے تک ہم جاگتے رہے، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنی خوبصورتی و دلکشی کا شدت سے احساس ہوا۔ ساجد بری طرح میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں ساجد سے دلچسپی ضرور رکھتی تھی، مگر محبت مجھ کو اس سے نہ تھی۔ جب ذرا غور کرتی تو وہ برابر کا نہ لگتا، تاہم اس کا ساتھ میرے لیے راحت کا باعث تھا، کیونکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ساجد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی۔
وہ اکثر میری تعریف کرتا اور میں خوشی محسوس کرتی۔ ہمارا تعلق روحانی نہیں بلکہ جذباتی تھا، ایسی جذباتیت جو تغیر پذیر ہوتی ہے، پائیدار نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے رشتہ دار تھے، گھر والے وہاں چلے گئے۔ مجھ کو بخار تھا، لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ رات کو پروین تو سو گئی، لیکن ساجد کو نیند نہ آئی۔ وہ میرے پلنگ کی پتی سے لگا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نہیں معلوم کہ دلہا بھائی کب اور کیسے گھر میں آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا، اس کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ ساجد اسی وقت سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ صبح نہ جانے کیا آپا کے شوہر نے پروین سے کہا کہ اس نے ساجد کو اس کے چچا کے گاؤں بھجوا دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس واقعہ کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا اور نہ ہی دلہا بھائی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی کہ اگر اب میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر ادھر دیکھ لیا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری تو ایک گراں بوجھ تلے دبی سسکتی رہی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ دلہا بھائی اس واقعہ کا ذکر ضرور میرے والدین یا آپا سے کریں گے اور مجھے بھی مار پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں آدموئی ہوئی جاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے میں کچھ نہ کہا، تو میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہیں کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتے تھے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہماری جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی۔ شاید کہ وہ اس کے ہی توقیری نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ انہیں نہ تو پروین سے ہمدردی تھی اور نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی۔ ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ان سے پوچھتی آخر میں نے کیا خطا کی ہے۔ میں تو بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ ساجد کو میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے دیکھا تھا۔ آپ نے ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو ہم سے سرزد نہ ہوئی تھی کہ آپ ہم کو گناہ گار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی۔ میں سہم جاتی، اندر ہی اندر گنتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا ایسا رعب اور خوف تھا کہ جیسے وہ اسرائیل ہوں اور ایک لہیم شہیم قوی قامت آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی رہتی کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر کسی کو نہ بتا سکتی۔ اس وقت کم سنی کے سبب خوف زیادہ تھا اور عقل کم۔ حوصلہ ہوتا تھا، نہ اخلاقی جرأت تھی مجھ میں۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھ کو خوف زدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستائے میں آنسو پونچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار تھے۔ آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا ہی رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منوں کی پیدائش پر زبردستی بانس سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے۔ تب دل سے یہی بدعا نکلتی کہ اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ جب بھی آپا ہسپتال ہوتی اور اماں ان کے پاس، میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی اور دلہا بھائی مجھے ظلم و زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر تو اس کا ثمر مل کر رہتا ہے، مگر اس مرحلہ پر بھی قسمت نے ہی اس کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائی میں گر جاتی۔ انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔
यूं बंदर की बलात वेले के सर हुई। मेरे लिए तो इस शादी पर राज़ी हो जाने के सिवा कोई चारा था ही नहीं कि इन दिनों इतनी परेशान थी कि मुझ पर मेरी एक एक सांस सदियों जैसी भारी हो गई थी। शादी हो गई, लम्हे भर को सुख का सांस लिया कि ये शादी न होती तो माँ बाप बहन और ज़माने को क्या मुंह दिखाती। ताहम ज़मीर की तेज़ छुरी से हर वक्त कलेजा कटता रहता था। एक माह के अंदर अंदर दूल्हाबाई ने मुझे और मेरे शोहर को दुबई भिजवा दिया, जहाँ माजिद को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई क्योंकि वो इंजीनियर थे। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और रहाइश कंपनी की तरफ से मिली थी। ये भी मेरे बहनोई की सोची समझी स्कीम ही थी कि सारी क़यामतें उन्होंने अपने और मेरे सर से काल करके अपने छोटे भाई के सर डाल दी थी। अब मुझे बहनोई से शदीद नफ़रत महसूस होती। सोचती ये कैसा बेज़मीर इंसान है कि जिसको अपने छोटे भाई का भी पास नहीं है। किस कदर गिरा हुआ है ये कि अपने ही भाई को कुर्बानी का बकरा बना डाला। एक रोज़ माजिद ने कहा, सारा मुझको कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, तुम क्या कहती हो? जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो आपके साथ हूँ, मैंने जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मदद की और हम अमेरिका आ गए। इसके बाद मैंने वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया। माँ बाप बहन भाई सभी याद आते, फ़ोन पर बात कर लेती, लेकिन कभी भी माजिद कहते कि पाकिस्तान चलो, मैं इनकार कर देती थी। वो कहते तुम्हारा दिल कितना सख्त है, मुझे तो बड़े भाई बहुत याद आते हैं, वो मेरे लिए बाप की जगह हैं। आप खुद मिल लें, मैं नहीं जाऊंगी। इनको क्या बताती कि जिस इंसान को तुम अपने वालिद की जगह समझते हो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। माजिद वतन ना जाने की वजह पूछते। जी चाहता कि अपने जीवन साथी को सब कुछ सच सच बताकर ज़मीर का बोझ उतार फेंकूं। घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर मेरे सच्चे साथी पर अपने प्यारे भाई का भरम तो खुल जाएगा कि जिसके आगे वो सजदा करने को तैयार थे। मगर फिर खुद को रोक लेती कि इस वजह से कि वो पुरसुकून हैं, मुझसे खुश हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मेरा घर मेरी ना सही इनकी तो जन्नत है, क्यों इस जन्नत को अपने हाथों से तहस नहस कर डालूं? अपने बेकसूर शोहर को किस बात की सज़ा दूं कि उम्र भर के लिए इनका चैन और सुकून लुट जाए, इनका दिल वीरान ना हो जाए। वो इतने मसाली शोहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढूं तो ना मिले। इनको मुझसे बहुत प्यार है, मुझको देख देख कर जीते हैं। अगर माजी का एक दुख मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत तस्वर करती। जब वो रोज़ सुबह मेरी पेशानी और मेरे हाथ चूमते तो मैं तासुब से पानी पानी हो जाती हूँ। ज़मीर की खलिश मेरी हर खुशी को ज़ख्मी कर डालती है। खुद को इनकी गुनाहगार समझती हूँ, जैसे कि मैंने इनकी चोर हूँ और इन्हीं के घर में पनाह ले रखी है। शायद रूह और ज़हन का ये अज़ाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खामद को खुद से वालहाना प्यार देखकर कभी तो जी करता है कि चीख चीख कर कह दूँ, मेरे मोहसन मुझसे ऐसा प्यार ना करो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी कसूरवार हूँ। जब ताकतवर दुश्मन वार करे, कमज़ोर की ज़ुबान बंद हो जाती है। ऐ काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ या आपा को इनके शोहर के करतूत बता देती तो शायद रूह के इस अज़ाब में गिरफ्तार ना होती। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।